حي على الفلاح. آپ کا زبان کا روزہ بھی رہا ہے، دل کا روزہ بھی رہا ہے، دماغ کا روزہ بھی رہا ہے، آنکھ کا روزہ بھی رہا ہے، کان کا روزہ بھی رہا ہے، اور ہر طریقے کی جتنی برائیاں تھیں آپ نے چھوڑ کر اور آپ نے کیا کیا ہے کہ روزہ رکھا ہے۔ یہ انتہائی خوشی کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے داماد ہیں، اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا علی انت منی بمنزلۃ موسیٰ من ہارون الا لا نبی بعدی۔ اے علی تو میرے لیے اس طریقے سے ہے جس طریقے سے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، لیکن ہارون کو نبوت ملی تھی، میرے بعد نبوت نہیں ہے، آپ نبی نہیں بن سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے گھر کے اندر ایک خشک روٹی زیتون کے تیل کے ساتھ تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ اچانک ایک آدمی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر امیر المومنین تھے، خلیفۃ الرسول تھے، اور آپ کے ہی تحت پوری حکومت تھی، تشریف لائے۔ آ کر جوں ہی دیکھا کہ آپ عید کے دن کیا کر رہے ہیں، خشک روٹی زیتون کے تیل کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ اس شخص نے تعجب سے اتنی بڑی زمین پر حکومت کرنے والے حاکم سے عرض کیا کہ آج عید کا دن ہے، آپ عید کے دن خشک روٹی زیتون کے تیل سے کھا رہے ہیں، تو آپ نے کوئی چیز تیار نہیں کی؟ تو بڑے برملا جو الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمائے تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ھذا لنا عید، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، لیس لنا عید، ہمارے لیے عید یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں کہ لبس الجدید، نئے کپڑے جو ہے پہنے، وعقل السرید، اور سرید ایک بہترین قسم کا عرب کا جانا مانا کھانا ہے، اس کے متعلق فرمایا وعقل السرید، اور ہم سرید کو کھائیں، یہ عید نہیں ہے، بلکہ عید ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے یقبل اللہ سبحانہ وتعالی صومنا و صلاتنا، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادت کو قبول کر لے، یہ ہمارے لیے عید ہے۔ یعنی قبول کرنے والی ذات اوپر کی ہے، ہم نے تو صرف عمل کیا ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے، ضرور ہمارے اس عمل کو جو حقیر ہے، جو ناتوان ہے، جس کے اندر کمزوریاں اور کجیں لامحالہ طور پر بشری تقاضے کے اعتبار سے موجود رہی ہیں اور موجود ہیں، ہم پارسا نہیں ہیں، ہم معصوم من الخطا نہیں ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما کے قبول فرما لے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے والے جو جملے کہے وہ انتہائی امت کے لیے عبرت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا ہمارے لیے ہر دن عید کا دن ہے۔ کیا فرمانے لگے؟ ہمارے لیے ہر دن عید کا دن ہے، مومن کا کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے عید کا دن نہ ہو، ہمارے لیے تو ہر دن پلٹ کر آنے والا عید کا دن ہے، اس لیے ہمارے لیے ہر دن خوشی کا ہے۔ اور آگے ایک بڑا جملہ کہا، وہ جملہ یاد رکھنے کا ہے، کہتے ہیں ہمارے لیے ہر دن وہ عید کا دن ہے جس دن بغیر غلطیوں کے، بغیر خطاؤں کے، بغیر رب کی نافرمانی کے صبح ہو اور بغیر رب کی نافرمانی کے شام ہو جائے، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یعنی یہ رمضان جو آپ کو سبق دینے کے لیے آیا، جس نے آپ کو سکھایا ہے، جس نے ہمیں سکھایا ہے،
جس نے ہمیں پڑھایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے زبان کا روزہ رمضان میں رکھا بعد میں بھی رکھنا ہے، جس طریقے سے کان کا روزہ آپ نے رمضان میں رکھا بعد میں بھی رکھنا ہے، جس طریقے سے آنکھ کا روزہ آپ نے رمضان میں رکھا بعد میں بھی رکھنا ہے، جس طریقے سے ہاتھ کا روزہ آپ نے جو ہے رمضان میں رکھا بعد میں بھی رکھنا ہے، جس طریقے سے عبادت آپ نے رمضان میں کی اسی طریقے سے آپ نے بعد میں بھی عبادت کرنی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن کوئی غلطی نہ ہو ہم جو ہے شام کر لیں، اور کوئی غلطی نہ ہو ہم صبح کر لیں، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ایک دوسرا آدمی جو امت کا بڑا مصلح آدمی رہا ہے اور بڑا مرتبہ ہے، ان کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ جو میں نے شعر پڑھا تھا آپ کے سامنے خطبے میں، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا شعر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا لیس العید من لبس الجدید، لیس العید من لبس الجدید، عید یہ نہیں ہے کہ انسان نئے کپڑے پہنے، ولکن العید لمن خاف یوم الوعید، کہتا کہ عید یہ ہے کہ وعید کے دن سے ڈر جایا جائے۔ وعید کا دن، وعید کا دن کون؟ وہ قیامت کا دن جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ہواری نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا ہے باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، رشتہ دار سے بھاگے گا، ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ وہ دن خوف کا دن ہے، انتہائی خطرناک دن ہے۔ مومنوں اس دن کی تیاری کرنی ہے، مسلمانوں اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ اس دن کی تیاری جس کسی نے کر لی وہی کامیاب ہے، وہی بامراد ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب و بامراد ہے جس نے اپنے نفس کی پاکی کا حاصل کر لی۔ نفس کی پاکی، دل کی پاکی، یہ دل تقوی، یہ رمضان کا مہینہ آیا تقوی سکھانے کے لیے، لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اور تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، تقوی کہتے ہیں دل کے حالات کو، تقوی کہتے ہیں کہ دل کے اوپر پوری طریقے سے، تقوی کہتے ہیں کہ دل کے اعتبار سے پوری طریقے سے اللہ سے ڈر جائے انسان، تقوی دل کے ڈر کو کہتے ہیں۔ خوف اور یہ جتنے الفاظ آتے ہیں ان میں ایک لفظ تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہیں ایسا ڈر کہ جس کا دل سے تعلق ہو، دلی طور پر انسان اللہ کے سامنے کپ کپا جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اس تقوی کا تعلق دل کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توضیح فرماتے ہوئے فرمایا تھا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ کے اندر تقوی کی اللہ تعالیٰ صفت پیدا کرے، ہمارے اندر اللہ تقوی کی صفت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اصلاح کے معاملات پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں رمضان آج پہلی شوال ہے اور رمضان میں سیر رہی ہیں۔ رمضان کے بعد ہمیں ڈھونڈے نا، ہمیں ٹٹولے نا، ہمیں دیکھے نا۔ مسجدیں مرثیہ ہاں ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ انداز ہمارے لیے نہ ہو کہ مسجدیں ہمارے اوپر ماتم کر رہی ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ اس جو مہینے کے اندر ہم نے ٹریننگ کی ہے، ہم نے مسجدوں کو سیراب کیا ہے، ہم مسجدوں کے اندر آئے ہیں، ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہے، باقی 12 مہینے کے اندر بھی آباد رکھیں، باقی 12 مہینے کے اندر بھی مسجدوں کو جھاڑیں، ان کے اندر چٹائیاں بچھائیں، ان کو دیکھیں، ان کو خوشبودار بنائیں، ان کے اندر جو ہے عطر چھڑکے، ان کے اندر اگربتی جلائیں، ان کو خوشبودار بنائیں۔ یہ عمل تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو امت بھول گئی ہے۔ اور یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جس پر ایک حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، آپ نے بڑے زور سے، بڑے شور سے، بڑی محنت سے، بڑی قد و کاوش سے، آپ نے دیکھا نہیں سر میں درد ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہمیں کتنی تکلیف ہے، بڑے انداز سے آپ نے تلاوت کی ہے۔ یہ 12 مہینے بھی اللہ کا کلام ہی ہے میرے بھائیوں، یہ باقی 12 مہینے بھی اللہ کا کلام ہے۔ جس طریقے سے رمضان میں اس پہ ثواب پڑھنے میں ملتا ہے نا، اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی اس پہ ثواب ملتا ہے۔ اس کو جو ہے اللہ کی کلام کو اپنے جو ہے دلوں میں بسا لو،
اللہ کے کلام کو باقیہ دنوں کے اندر بھی اس پر جو ہے محنت کرو، باقیہ دنوں کے اندر بھی اس کو پڑھو، اور باقیہ دنوں کے اندر بھی اس کی تلاوت کرو۔ اس کے ایک حروف پر جس طریقے سے رمضان میں 10 نیکیاں سے 70 نیکیاں اور 700 نیکیاں تک ملتی تھیں، اسی طریقے سے میرے بھائیوں غیر رمضان کے اوپر بھی ملتی ہیں۔ آپ اس کے لیے جو ہے قد و کاوش کریں گے۔ میں مومنوں سے اور خاص کر اپنی بہنوں سے اور حوا کی بیٹیوں سے عرض کروں گا، آپ کے اندر تقوی آنا چاہیے، آپ کے اندر سے غیبت جانی چاہیے، آپ کے اندر سے چغلی جانی چاہیے، آپ کے اندر سے گالی گلوچ جانی چاہیے، آپ کے اندر سے بغض جانا چاہیے، آپ کے اندر سے کرودھ جانا چاہیے، اور آپ بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے رمضان میں اپنے آپ کو پرہیز کے اندر رکھتی رہی ہیں، اسی طریقے سے آپ جو ہے رکھیں اور اسی طریقے سے آپ محنت کریں۔ امت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دعا کریں، اور اس دن بھی ہم امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کو امت وحدہ بنا دے۔ یہ امت یہ منقسم امت ہے، یہ بکھری ہوئی امت ہے، یہ تار تار امت ہے۔ اس امت کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحدت کا پلیٹ فارم عطا کیا تھا، ہم نے وہ وحدت کا پلیٹ فارم چھوڑ دیا ہے، اس وحدت کے پلیٹ فارم کو ہم نے ختم کر دیا ہے، ہم جو بٹ کے رہ گئے ہیں۔ اور اسی لیے آج ہمارے اوپر بات کرنے والے بھی بات کرتے ہیں۔ کس مسلمان کی بات کرو گے؟ تم شیعہ مسلمان کی بات کرو گے، تم سنی مسلمان کی بات کرو گے، تم دیوبندی مسلمان کی بات کرو گے، تم سنی مسلمان کی بات کرو گے، تم وہابی مسلمان کی بات کرو گے، تم اہل الحدیث مسلمان کی بات کرو گے، جبکہ ہم ایک نبی کے امتی محمدی ہیں۔ ہم نے جتنی جو ہے یہ چیزیں ہیں، یہ علمی فروحات کے اعتبار سے جو نکلی ہیں، ہمارے اندر اللہ کی قسم یہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہے ہمارے اندر، یہ نہیں ہے۔ ہمیں غلط سمجھا گیا ہے اور امت کو غلط سمجھا ہے امت کے غیر نے، ہمارے دشمن نے۔ ہم ایک ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا خون ایک ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہے۔ ہم امت وحدہ ہیں، ہمیں الگ مت سمجھو، اور جہاں کہیں بھی ہمیں پریشان ہوگی، ہم سب کے سب ایک ہیں۔ ہم میں نہیں ہے کوئی حنفی، ہم میں نہیں ہے کوئی شافی، ہم میں نہیں ہے کوئی مالکی، ہم میں نہیں ہے کوئی حنبلی، ہم میں نہیں ہے کوئی چشتی، ہم میں نہیں ہے کوئی قادری، ہم میں نہیں ہے کوئی سہروردی، اور ہم میں نہیں ہے کوئی وہابی، ہم میں کوئی شخص نہیں ہے۔ ہم سب کے سب محمدی اور مسلمان ہیں اور ایک ہیں ہم، اور اس کے لیے ہمیں قد و کاوش کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے دیکھیے، جب ہم جو ہے سنت کو چھوڑیں گے، سنت کے علاوہ بدعت کو رواج دیں گے، تو لوگ تنگ پڑیں گے، تنگ پڑیں گے تو مائک اتر جائیں گے، تنگ پڑیں گے تو مائک اتر جائیں گے۔ یہ ہمارے عملوں کا بات ہے، ہمارے عملوں کی۔ آپ بتلائیے کہ صرف جو ہے چند کلمات تکبیر کو، چند کلمات شہادہ کو اور چند کلمات حیہ کو کیا کوئی منع کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ 1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے مائک کھلتا ہے، 2 گھنٹے تک بعد میں مائک رہتا ہے۔ کس نبی کی سنت میں ہے یہ موجود کہ آپ لوگوں کو اپنے جو ہے جو آواز کے ذریعے سے تکلیف پہنچائیں؟ کس آپ نبی نے، کس امتی نے، کس صحابی نے، کس تابعی نے، کس امام نے، کس مجتہد نے، کس ولی نے، کس کتب نے، کس شخص نے آپ کو یہ اجازت جو ہے مرحمت کی تھی کہ آپ اس طریقے سے؟ اور مساجد کو جس کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، اس کے اندر ہم غیر اللہ کو جس انداز کے اندر پکارتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسی کی بنیاد پر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، ہمارے لیے پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ پریشانیاں تھمنے کا نام نہیں لیں گے اگر آپ سنت کی طرف نہیں پلٹو گے، اگر نبی کی طرف نہیں پلٹو گے، اگر قرآن کی طرف نہیں پلٹو گے، اگر اسلام کی طرف نہیں پلٹو گے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں، ہمارے غیر بھی یاد رکھیں، ہم ان کو بتلا دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں برمی مت سمجھیں، آپ ہمیں ایسا مت سمجھیں کہ جن کا کوئی وجود دنیا میں نہیں ہے۔ ہم نے قربانیاں دے کر اس ملک کو زندہ رکھا ہے، اور آج بھی اس ملک میں قربانیاں دینے کے لیے سب سے زیادہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو سکتے ہیں۔ ہم میں کل بھی اسماعیل شہید تھے اور آج بھی اسماعیل شہید ہیں، کل بھی جو ہے احمد شہید تھے، آج بھی احمد شہید ہیں، کل بھی جو ہے ہم تحریک والے تھے، آج بھی ہم تحریک والے ہیں۔ ایسے مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کل بھی جو ہے پتہ نہیں تھا اور آج بھی پتہ نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے
ہمیں حب بڑا ہے، ہمیں محبت بڑی ہے، ہمیں لگاؤ بڑا ہے، ہمیں پیار بڑا ہے، ہمیں اس ملک کے ساتھ پیار ہے، اس کے قانون کے ساتھ پیار ہے، اس کے نظام کے ساتھ پیار ہے. ہم اس کے ساتھ کوئی بغاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہمیں جو ہے گاجر و مولی مت سمجھا جائے، ہمیں بکرا مت سمجھا جائے، ہمیں اس انداز سے بات لیا جائے کہ آپ جو ہے کہیں بھولے میں رہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے اور یہ بات مسلمان کو بھی سمجھنے کی ہے. ہمارے اندر جو کمی، عملی کمی آئی ہے، ہم عملی کمی کے اعتبار سے ہیں. نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، حج و خیرات نہیں ہے، پوری طریقے سے جو کوئی چیز موجود نہیں ہے، مدارس سے لگاؤ نہیں ہے، اپنی عبادت گاہوں سے لگاؤ نہیں ہے، مسجد سے لگاؤ نہیں ہے. تو جب ویران رہیں گی تو اس کے اندر تو کوئی بھی آگے بسے گا نا. آپ پہلے اس کو آباد کرنے کا عزم کر لیں. اور میں آپ کو لمبی بات نہ کہتے ہوئے، کیونکہ آپ کا وقت جو ہے یہ خطبے کا انتہائی مختصر ہے، صرف دعاؤں کے اوپر اکتفا کرنا زیادہ بہتر ہے. ایک نصیحت ضرور کروں گا میرے بھائیوں، جس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے آج اہل ثروت لوگ یہاں موجود ہیں، آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسی طریقے سے دینی اعتبار سے بھی بڑھائیے، اسی طریقے سے دینی اعتبار سے بھی بڑھائیے. آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، یہ فخر ہے امت کے لیے، اور تمام امت اس کی ڈاکٹر بننے پہ فخر کرتی ہے. آپ کا بچہ کیس کرے، آپ کا بچہ بڑی سے بڑی ڈگری کرے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس بچے کو نماز جنازہ پڑھانی آنی چاہیے، اس بچے کو عید پڑھانی آنی چاہیے. وہ بچہ کسی مولوی کا مرہون منت نہ ہو کہ مولوی آئے گا تو نماز پڑھائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں پڑھائے گا. یہ اللہ کی قسم سبق نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کے اندر قطعیہ طور پر نہیں تھا. ان کا تاجر بھی جو ہے عالم تھا، ان کا ماسٹر بھی جو ہے تھا، ان کا تمام تر لوگ بھی جو ہے باقی دین کا جاننے والے تھے. ایک داعی وقت کو 17 سال کی عمر میں جب پوچھا گیا ایک آدمی کی طرف سے کہ تمہیں جغرافیائی علم کتنا ہے، تو اس نے پورے نقشہ پر گھوم کر اپنے ملک کا نقشہ نہیں، اپنے ملک کا نقشہ نہیں، دوسرے ملک کا، یہ اس بھارت کا نقشہ، یہ بھارت کا نقشہ، اس کے اوپر گھوم کر کہا تھا 17 سال کی عمر میں بغیر نام لکھے جو ہے محمد بن قاسم نے گھومتے ہوئے کہا تھا یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے. اتنا علم صرف 17 سال میں ہم جغرافیہ کا رکھتے تھے. اور ہم نے ریاضیات کو لوگوں کو دیا تھا، ہم نے سائنس و طب کو لوگوں کو دیا تھا، ہم نے جغرافیہ کا علم لوگوں کو دیا تھا، ہم نے لوگوں کو اجاگر کیا تھا کہ بھائی علم کیا چیز ہے. آج ہم ہی پسپا ہو کر رہ گئے، آج ہم ہی پسپا ہو گئے. جو قرآن نے آپ کو پہلا لفظ کہا تھا اقرا، پڑھ، آج اسی میں مومن سب سے زیادہ پیچھے ہے، اسی میں بے روزگار ہے، اسی میں جو ہے ہمارے اندر حص نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی تیار آپ رہیں، اپنے بچوں کو دنیاوی طور پر آگے بڑھائیں، اپنے بچوں کو دینی طور پر آگے بڑھائیں. اور دینی طور پر آگے بڑھنے کے لیے آپ کے شاہ رج کا ایک ہی ذریعہ ہے. کوئی فیس بک نہیں، کوئی ٹویٹر نہیں، کوئی یاہو نہیں، کوئی گوگل نہیں. ان کے اندر آپ کو اندر اختلاط پیدا کر دیا جائے تو آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس اختلاط کو دور کیا جا سکے. صرف پیدا اس چیز کو آپ کو علم دینے کے لیے مدارس اسلامیہ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مدارس اسلامیہ امت مسلمہ کے اندر سے ختم ہو جائیں گے، یقینی طور پر عقیدہ بھی ختم ہو جائے گا، دین بھی ختم ہو جائے گا، حفظ بھی ختم ہو جائے گا، قرآن کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، سمجھو فراست والے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے. میں ایک استاذ کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے تلخ بات کی لیکن مجھے حقیقت پر مبنی لگی. یہ کہنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے علماء پہ جر و تعدیل کرتے ہوئے کہا آج کے آپ عالم صرف اوپر سے پتائی کیے ہوئے کپڑے اور جبے والے ہیں، آپ کے اندر آج کوئی نہ اور صرف اور پوری طریقے سے فنون اور علوم کو سمجھنے والا موجود نہیں ہے. میں نے کسی حد تک ان سے اتفاق کیا کہ حالات یہی رہی کہ علم آہستہ آہستہ شروحات نے جو شرح لکھی گئی ان کے اعتبار سے فوت ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم علم کو سیکھیں اور اپنے مدارس کے ساتھ جو ہے لو لگائیں. اور اس میں فکر دینا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ وہ لوگ فکر میں سب سے آگے آئیں جو مال ہے جن کو اللہ نے دیا ہوا وہ اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں اور ساتھ میں دوسرے کاموں کے لیے جو وقف کریں. اور مدارس اسلامیہ کے والوں کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ آپ اپنے مدارس کا پورا نقشہ چینج کیجئے، ان کا سلیبس چینج کیجئے، ان کا سسٹم چینج کیجئے، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا چینج کیجئے، ان کا جو ہے